العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بزرگان محترم اتر دیناجپور کے علماء مدارس کے ذمہ داران سماجی کارکن ائمہ کرام اور ضلع کے مختلف علاقے سے آئے ہوئے جمعیت علماء ہند کے کارکنان، ہم کو خوشی ہے چکری والی سے لے کر اسلام پور پھر ادھر رائے گڑھ پیش سب ذمہ داران یہاں تشریف فرما، گویا کہ پورا اتر دیناجپور آج کی مجلس میں شامل ہے۔ یہ علماء کرام کی مجلس ہے، آپ جانتے ہیں، پھر بھی میں دوہرا رہا ہوں۔ یہ دعا کلام پاک کی آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں نماز میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب کریم ہماری دنیا کو ٹھیک ٹھاک کر دیجیے، دنیا میں اچھی حالات پیدا فرما دیجیے، دنیا میں سکون پیدا کر دیجیے، ڈھنگ سے چلنے چلانے کے راستہ کو ہموار کر دیجیے۔ یہ دعا عوام و خواص کرتے ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، رب کریم نے کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کو اول رکھا، آخرت چونکہ خداوند قدوس کے ہاتھ میں ہے، دنیا بھی، تو آخرت میں بھی ہم اللہ سے بھلائی اچھائی چاہتے ہیں۔ دنیا میں زندگی کے لیے اور اچھی طرح چلنے چلانے کے لیے دنیاوی قانون، دنیاوی سسٹم ہمیں آپ کو نظر انداز کرنے سے مشکلات میں ہم لوگ پڑیں گے۔ اگر اس سسٹم میں چلیں گے تو لمبا راستہ ہم لوگ انشاءاللہ طے کر پائیں گے۔ ہمارے محترم یہاں کے صدر صاحب مفتی جسیم الدین صاحب نے اوقاف کے بارے میں سوالات کھڑے کیے، پہلے 5 منٹ 7 منٹ میں اس کی تشریح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وقت چلا، مجھے جہاں تک یاد ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیبر کی زمین ملی تھی۔ بارگاہ رسالت میں حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تھا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے وقت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حکم فرمایا گیا کچھ حصہ کھانے میں، باقی حصہ تو وقت کرو۔ امہات المؤمنین کے جو مکانات تھے بالکل مدینہ طیبہ روضہ اقدس کے پاس، غالباً 90 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان مکانات کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا، موقوفات میں آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امید ہوٹل میں الف سے لے کر یا تک اتنے سخت
نکات اس میں موجود ہے. کیا کسی بھی موقع پر جاتے ہوئے بینک اکاؤنٹ دے تو بینک اکاؤنٹ مانگا, آپریٹر کوڈ ہے وہ بھی مانگا, رجسٹریشن ہے یا نہیں وہ مانگا, دلیل ہے یا نہیں یہ مانگا. تو جمعیت علماء ہند کا جو مشورہ ہے, اگر ہو سکے تو امید پورٹل میں آپ اپنے کو درج کرائیے. اگر نہ ہو آگے چل کر کیا ہوگا, یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. 5 دسمبر تک امید پورٹل کھلا ہے, اس کے بعد یہ دروازے بند کر دیے جائیں. کوشش جاری ہے کہ امید پورٹل کے ایام بڑھائے جائیں. اب کیا ہوگا ابھی بتانا مشکل ہے. اوقاف کے 2 حصے, ایک پہلا حصہ جس کا کوئی کاغذات نہیں ہے, 500 200 300 برابر چلے آئے, اور ابھی فی الحال ہم آپ کو اوقاف لے کر اپنی ملکیت, قبرستان, عیدگاہ, مدارس, مکاتب, یہ دوسرا حصہ. سڑک پہ اتر کر اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں. یہ حل نکلے گا مجموعی طریقے پر کوئی لائے عمل طے کر کے عمل بتا پائے گے. بالکل بیچ پہ گاڑی اٹکی نہ ان کے ہم اس کی مخالفت کر کے میدان میں اتر سکتے ہیں, نہ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ خاموش رہیے. سب کی رائے امید پورٹل پر ہو سکے آپ دستاویز ڈالیے. اس کا خراب پہلو یہ ہے آپ کے تمام کاغذات سب بیٹلوں کو پرکھ رہے, بیٹھے بیٹھے ڈنڈا چلانا اس کے لیے آؤ آسان, یہ صورت ہے. اس لیے سمجھ بوجھ کر قدم رکھیں. دوسرا پہلو ہے کہ جہاں کاغذات نہیں, جیسے مفتی تشریف الدین صاحب نے کہا فلاں زمیندار نے 50 سال پہلے یہ زمین مدرسہ, مسجد یا عیدگاہ کو دے دی. وہاں کے لوگ درخواست دیتے ہوئے اس کو اپنے یعنی محلے والوں کو مسلم عوام کے استعمال کے لیے آپ اس پہ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں. یہ ابھی مرحلہ ہے, کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے. آپ ضلع میں فائل بنائیے, آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اور اس قسم کے جو عوارضات ہیں ان کو ایک ساتھ دیجیے. پھر ہمیں کہیے تو کلکتہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو اوقاف کا دیکھ ریکھ کرتے ہیں ان کی ایک میٹنگ آپ کی کروا دیں, تاکہ دل مصافہ آپ کو اطمینان پر جواب دیں, آپ بھی اس سے آشنا. فوراً میں کسی ایک پر حتمی فیصلہ دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوں, آپ کے لیے جو صورتحال ہے اس کو میں نے آپ کو بتا دیا. ہندوستان میں یوپی کے بعد 1,40,000 پراپرٹی